السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 39 شروع کر رہے ہیں کہ اگر راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا مسائل ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ توجہ کیجیے۔ مسئلہ نمبر 1، کہیں راستے میں یا گلی میں یا کہیں کسی محفل میں یا کوئی مہمان آیا اور واز کروایا تھا یا کوئی اور دعوت کی تھی، وہاں ان سب کے چلے جانے کے بعد کچھ ملا یا کہیں کوئی پڑی ہوئی چیز ملی تو اس کو خود لینا درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر اٹھائیں تو اس نیت سے اٹھائیں کہ اس کے مالک کو تلاش کریں گے اور جیسے ہی مالک ملے گا تو اسے دے دیں گے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی چیز پائی اور اس کو نہ اٹھایا اور مالک اگر نہیں اٹھایا تو پھر گناہ کوئی نہیں۔ اگر یہ ڈر ہو کہ میں نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی اور لے جائے گا اور جس کی چیز ہے اس کو نہ مل سکے گی تو اس کو اٹھانا اور مالک تک پہنچا دینا یہ پھر واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، جب کسی نے پڑی ہوئی کوئی بھی چیز اٹھا لی تو اب مالک کو تلاش کرنا اور تلاش کر کے دینا اس کے ذمے ہو گیا۔ اب اگر پھر وہی اگر ڈال دیا اور اٹھا کے اپنے گھر لے آئے لیکن مالک کو تلاش نہیں کیا تو پھر گناہ گار ہے۔ خواہ ایسی جگہ پڑی ہو کہ اٹھانا اس کے ذمے واجب تھا یا نہیں، یعنی کسی محفوظ جگہ پڑی تھی کہ ضائع ہو جانے کا اسے ڈر نہیں تھا، تو یا ایسی جگہ ہو کہ اس کا اٹھا لینا واجب تھا، تو بہرحال دونوں جگہ کا حکم یہی ہے کہ اٹھا لینے کے بعد مالک تک اسے پہنچانا واجب ہے، مالک کو تلاش کیا جائے اور پھر اس چیز کو اٹھا کر وہیں ڈال دینا یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 4، محفلوں میں مردوں اور عورتوں کے جم گھٹا ہوا، وہاں البتہ خوب پکارے، تلاش کرے کہ مردوں میں خود نہ، اگر کوئی عورت ہو اور مردوں میں خود نہ جا سکے تو نہ پکار سکے تو اپنے یہاں سے کسی اور کو پکڑوائے اور خوب مشہور کرانا چاہیے کہ ہم نے ایک چیز پائی ہے، جس کی ہو وہ ہم سے لے لے، لیکن ٹھیک پتہ نہ دے کہ کیا چیز پائی ہے تاکہ کوئی جھوٹ فریب سے آ کر وہ ویسے نہ لے لے۔ ہاں اگر کوئی آئے اور اپنی طرف سے وہ ٹھیک اس کا پتہ بتا دے تو اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، لیکن بہت تلاش کیا کوئی نہ ملا، اب اس کا کوئی وارث نہیں ملے گا تو اس چیز کو خیرات کر دے، اپنے پاس نہ رکھے۔ البتہ وہ خود غریب محتاج ہو تو خود اپنے کام میں لے سکتا ہے، لیکن خیرات کرنے کے بعد اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کے دام وہ لے سکتا ہے۔ اگر خیرات کرنے کو منظور کر لیا تو اس کو اس خیرات کا ثواب مل جائے گا، یعنی اس کو کہا کہ ہم نے تو آپ کے پیسوں کی خیرات کر دی ہے یا جو چیز میں ملی تھی وہ خیرات کر دی ہے، وہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے خیرات کر دیا ہے تو پھر اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، کبوتر، طوطا، مینا، کوئی چڑیا اس کے گھر پر گر پڑی اور اس نے اس کو پکڑ لیا تو مالک کو تلاش کر کے پہنچانا واجب ہے، خود لے لینا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 7، باغ میں آم یا امرود وغیرہ جو گرے پڑے ہوتے ہیں یا کسی کے چیز کا بھی پھل ہے وہ لگا ہوا ہے اور اس کے باغ میں وہ گری پڑی ہے تو بلا اجازت اٹھانا اور کھانا یہ حرام ہے۔ خرچ میں لانا کیسے کہ البتہ کوئی ایسی کم قدر چیز ہے کہ ایسی چیز کو کوئی تلاش نہیں کرتا اور نہ اس کے لینے کھانے سے کوئی برا مانتا ہے تو اس کو خرچ میں لانا درست ہے۔ مثلا راہ میں ایک بیر پڑا ہوا ملا تھا یا ایک مٹھی چنے کے بوٹ ملے، یعنی یہ کوئی چیز چنے کی بنائی جاتی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8، کسی مکان یا جنگل میں خزانہ یا کچھ اور دفن کیا ہوا ملا اور وہ مال نکل آیا تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو پڑی ہوئی چیز کا ہے کہ خود لے لینا جائز نہیں، تلاش کرنے کی پوری کوشش کرے، اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اس کو خیرات کر دے اور خود غریب ہو تو خود بھی اس کو اپنے استعمال میں لے سکتا ہے۔
آگے بیان ہے وقف کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، اپنی کوئی جائیداد جیسے مکان، باغ، گاؤں وغیرہ اللہ کی راہ میں فقیروں مسکینوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس گاؤں کی سب آمدنی فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کی جائے، یا باغ کے سب پھل پھول غریبوں کو دے دیے جائیں۔ اس مکان میں مسکین لوگ رہا کریں، کسی اور کے کام نہ آئے، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ جتنے نیک کام میں انسان اپنے پیسے، اپنا یہ سب کچھ استعمال کرے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور جتنے بھی نیک کام ہیں مرنے کے بعد سب بند ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا نیک کام ہے کہ جب تک وہ جائیداد باقی رہے گی برابر قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، جب تک فقیروں کو راحت اور نفع ملتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں برابر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی چیز وقف کر دیتا ہے تو کسی نیک بخت دیانتدار آدمی کے سپرد کر دے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور جس کام کے لیے وقف کیا ہے اسی میں خرچ ہوا کرے، کہیں بے جا خرچ نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 3، جس چیز کو وقف کر دیا اب وہ چیز اس کی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اب اس کو بیچنا کسی کو دینا درست نہیں ہے، اب اس میں کوئی شخص اپنا دخل نہیں کر سکتا، جس بات کے لیے وقف ہے وہی کام اس سے لیا جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ نمبر 4، مسجد کی کوئی چیز جیسے اینٹ، گارا، چونا، لکڑی، پتھر وغیرہ کوئی چیز اپنے کام میں لانا یہ درست نہیں ہے، چاہے کتنی ہی نکمی کیوں نہ ہو، لیکن گھر کے کام میں نہ لانا چاہیے بلکہ اس کو بیچ کر مسجد ہی کے خرچ میں لگا دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، وقف میں یہ شرط ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقف کی آمدنی خواہ وہ سب کی سب یا آدھی تہائی اپنے خرچ میں لایا کروں گی، پھر میرے بعد یہ لایا کروں گا، پھر میرے بعد فلاں ایک جگہ خرچ ہوا کرے۔ اگر یوں کہہ لیا تو اتنی آمدنی اس کے لیے لے لینا جائز اور حلال ہے، اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو بھی کسی طرح تکلیف اور تنگی ہونے کا اندیشہ نہیں، اور جائیداد بھی وقف ہو گئی۔ اسی طرح اگر یوں شرط لگائی کہ اولاً اس کی آمدنی میں سے میری اولاد کو اتنا دیا جائے، پھر جو بچے وہ اس نیک جگہ میں خرچ کیا جائے، یہ بھی درست ہے، اور اولاد کو اسی قدر دے دیا جائے۔ اللہ ہمیں یہ مسائل صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔